ملے گی۔ جناب اسپیکر، توانائی کا شعبہ گردشی قرضوں کے چیلنج سے دوچار ہے۔ یہ قرض اب ناقابل برداشت ہو چکا ہے۔ پاور سیکٹر کی پیچیدگیوں کا حل بلا شبہ مشکل ہے، کیونکہ بجلی پیدا کرنے سے لے کر ٹرانسمیشن اینڈ ڈسٹریبیوشن تک ہر سطح کی اپنی ڈائنامکس ہیں اور ہر سطح پر مشکلات پائی جاتی ہیں۔ میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ حکومت اس شعبے میں کورس کریکشن اور ان مشکلات کو حل کرنے کے لیے کبھی اتنی پرعزم نہیں تھی۔ موجودہ مالی سال کے دوران بجلی کی تقسیم کو بہتر بنانے کے لیے کئی اقدامات کیے گئے اور ان اقدامات کے نتیجے میں ہمیں امید ہے کہ سال کے اختتام تک سرکولر ڈیٹ سٹاک میں کوئی اضافہ نہیں ہوگا۔ بجلی چوری کے خلاف مہم سے ہمیں 50 ارب روپے کی بچت ہوگی۔ اگلے سال کے لیے چند اصلاحات درج ذیل ہیں۔ نقصانات کو کم کرنے کے لیے ٹرانسمیشن اور ڈسٹریبیوشن کارکردگی کو بہتر بنانا، پبلک سیکٹر کمپنیز کی اور گورننس کو اور مینجمنٹ کو بہتر بنانے کے لیے بورڈ آف مینجمنٹ میں پرائیویٹ سیکٹر پروفیشنلز شامل کیے جا رہے ہیں۔ نو ڈسکوز اور جینکوز کی نجکاری کو تیز کرنے کا منصوبہ ہے۔ بجلی چوری کے خلاف مہم کو زیادہ منظم اور انسٹیٹیوشنلائز کیا جائے گا۔ بجلی کی پیداوار کو مہنگے امپورٹڈ فیول کی بجائے رینیوبل انرجی یعنی ونڈ، سولر اور ہائیڈل پاور جنریشن کی طرف منتقل کرنا ہماری اولین ترجیح ہے۔ توانائی کے شعبے کے لیے ترقیاتی بجٹ میں 253 ارب روپے کی خطیب رقم بجٹ کی گئی ہے۔ اس شعبے کے اہم منصوبوں میں انسٹالیشن آف ایسٹ پرفارمنس مینجمنٹ سسٹم اور ڈسٹریبیوشن ٹرانسفارمرز کے لیے 65 ارب روپے کی رقم تجویز کی گئی ہے۔ اس طرح الیکٹریسٹی ڈسٹریبیوشن ایفیشنسی کے منصوبے کے لیے 5 ارب روپے کی رقم مختص کی گئی ہے۔ جام شوروں میں 1200 میگا واٹ کول پاور پلانٹ کے لیے 21 ارب روپے اور این ٹی ڈی سی کے سسٹم سے بہتری کے لیے 11 ارب روپے کی رقم تجویز کی گئی ہے۔ جناب اسپیکر، پانی کا شعبہ فوڈ سیکیورٹی، سستی بجلی کی پیداوار اور موسمیاتی تبدیلیوں سے نمٹنے کے حوالے سے انتہائی اہمیت کا حامل ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اگلے مالی سال کے ترقیاتی بجٹ میں آبی وسائل کے لیے 206 ارب روپے مختص کیے گئے ہیں۔ یہ سرمایہ کاری پینے کے صاف پانی تک رسائی، زرعی پیداواری صلاحیت اور ہائیڈل پاور سے متعلقہ منصوبوں میں لگائی جائے گی۔ ان منصوبوں میں محمد ڈیم ہائیڈرو پاور پروجیکٹ کے لیے 45 ارب روپے، دیامیر بھاشا ڈیم کے لیے 40 ارب روپے، چشمہ رائٹ بینک کینال کے لیے 18 ارب روپے اور بلوچستان میں فیڈر کینال کی ری ماڈلنگ کے لیے 10 ارب روپے مختص کرنے کی تجویز ہے۔ جناب اسپیکر، آئندہ مالی سال میں وفاقی حکومت آئی ٹی سیکٹر پر خصوصی توجہ دے گی۔ آئی ٹی سیکٹر میں ٹارگیٹڈ انویسٹمنٹ کے ذریعے کم مدت میں زیادہ منافع دینے کی صلاحیت ہے۔ ہمارے ملک کے نوجوانوں کی مہارت اور ہنر کسی سے کم نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ حکومت کی سازگار پالیسیوں کے نفاذ کے بعد اس سال آئی ٹی کی برآمدات 3.5 ارب ڈالر تک پہنچ جائیں گی۔ مالی سال 2024-25 میں آئی ٹی سیکٹر کے لیے 79 ارب روپے سے زیادہ رقم تجویز کی جا رہی ہے، جو کہ اس شعبے کے لیے اب تک کی سب سے زیادہ مختص رقم ہے۔ یہ رقم درج ذیل مقاصد کے لیے مختص کی جا رہی ہے۔ فیڈرل بورڈ آف ریونیو میں ڈیجیٹلائزیشن اور اصلاحات کے لیے 7 ارب روپے مختص کیے جا رہے ہیں۔ یہ رقم جدید ترین آئی ٹی سسٹم کا استعمال کرتے ہوئے ٹیکس بیس کو بڑھانے اور نظام میں موجودہ لوپ ہولز کو دور کرنے کی حکومت کی کوششوں میں معاون ہوگی۔ کراچی میں آئی ٹی پارک کی تشکیل کے لیے 8 ارب روپے فراہم کیے جائیں گے۔ ٹیکنالوجی پارک ڈیولپمنٹ پروجیکٹ اسلام آباد کے لیے 11 ارب روپے کی رقم بجٹ کی گئی ہے۔ پاکستان سافٹ ویئر ایکسپورٹ بورڈ کے لیے گزشتہ سال کے 1 ارب روپے کے مقابلے میں اس سال 2 ارب روپے مختص کرنے کی تجویز ہے۔ یہ رقم آئی ٹی سیکٹر کے ایکسپورٹرز کی حوصلہ افزائی اور آئی ٹی فرموں میں طلباء کی انٹرنشپ کے سلسلے میں رکھی جا رہی ہے۔ ڈیجیٹل انفراسٹرکچر انفارمیشن کے اقدام کے لیے 20 ارب روپے تجویز کیے جا رہے ہیں۔ ملک کی سماجی و اقتصادی ترقی کے لیے ڈیجیٹل ٹیکنالوجیز کی صلاحیت کو بروئے کار لانے کے لیے حکومت ایک نیشنل ڈیجیٹل کمیشن اور ایک ڈیجیٹل پاکستان اتھارٹی قائم کرنے کا ارادہ رکھتی ہے۔ وقت کے ساتھ یہ ادارے مختلف شعبوں میں ڈیجیٹل ٹرانسفارمیشن کو آگے بڑھانے، انوویشنز کو فروغ دینے اور ڈیجیٹل سلوشنز کو وسیع پیمانے پر اپنانے میں اہم کردار ادا کریں گے۔
ان اداروں کے قیام کے لیے 1 ارب روپے تجویز کیے جا رہے ہیں۔ جناب اسپیکر، ہیومن ڈیولپمنٹ میں سرمایہ کاری حکومت کی بہترین سرمایہ کاری ہے۔ حکومت بچوں کی تعلیم کے لیے سازگار ماحول کی فراہمی میں خاطر خواہ سرمایہ کاری کرنے کا ارادہ رکھتی ہے۔ اس سلسلے میں کچھ اہم اقدامات مندرجہ ذیل ہیں۔ اسلام آباد کے 167 سرکاری اسکولوں میں انفراسٹرکچر اور تعلیمی سہولیات کو بہتر بنانے کے لیے رقم مختص کرنے کی تجویز ہے۔ نوجوان طلباء اور طلبات کے جسمانی اور ذہنی نشاہ میں مدد کے لیے ہم اسکول میل پروگرام متعارف کروا رہے ہیں، جس کے تحت اسلام آباد کے 200 پرائمری اسکولوں میں طلباء کو متوازن اور غذائیت سے بھرپور کھانا فراہم کیا جائے گا۔ ڈیجیٹل لٹریسی کی اہمیت کو تسلیم کرتے ہوئے ہم اسکولوں کو اسمارٹ اسکرینز، کروم بکس، ٹیبلٹس اینڈ انٹرنیٹ فیسلٹیز کی سہولیات سے آراستہ کریں گے۔ ڈیجیٹل انٹرونشنز اینڈ بلینڈڈ لرننگ متعارف کرانے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ مزید برآں پڑھائی اور تحقیق کے کلچر کو فروغ دینے کے لیے ای لائبریریاں قائم کی جائیں گی۔ اسلام آباد کے 16 ڈگری کالجوں کو نسٹ، NSU، نمل اور کامسیٹس جیسی مشہور یونیورسٹیوں کے تعاون سے اعلیٰ نتائج کے حامل تربیتی اداروں میں تبدیل کیا جائے گا۔ یہ ادارے ہمارے نوجوانوں کے لیے روزگار کے مواقع بڑھانے کے لیے 6 ماہ کے IT کورسز آفر کریں گے۔ پسماندہ اور غریب طلباء کو معیاری تعلیم تک رسائی فراہم کرنے کے لیے پرائیویٹ اسکولوں میں زیر تعلیم طلباء کے لیے ایک ایجوکیشن واؤچر اسکیم متعارف کرائی جا رہی ہے۔ 100 اسکولوں میں ارلی چائلڈہڈ ایجوکیشن کے مراکز قائم کیے جائیں گے تاکہ چھوٹے بچوں کو تعلیم کا ایک مضبوط آغاز فراہم کیا جائے۔ دیہی سے شہری علاقوں تک طالبات کے سفر کے لیے پنک بسز متعارف کرائی جا رہی ہیں۔ وزیر اعظم کی ہدایت پر دانش اسکولوں کے پروگرام کو اسلام آباد، بلوچستان، آزاد جموں و کشمیر اور گلگت بلتستان تک پھیلایا جا رہا ہے۔ جناب اسپیکر، بیرون ملک مقیم پاکستانی ہمارے معاشی ڈھانچے میں ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتے ہیں اور ان کی جانب سے بھیجی جانے والی ریمیٹنسز معیشت میں اہم کردار ادا کرتی ہیں۔ حکومت بیرون ملک مقیم اہل وطن کی مدد کے لیے متعدد سہولیات متعارف کروا رہی ہے۔ بیرون ملک پاکستانیوں کی جانب سے بھیجی جانے والی ریمیٹنسز کے فروغ کے لیے بجٹ میں 86.9 ارب روپے کی رقم مختص کرنے کی تجویز ہے۔ یہ رقم ری امبرسمنٹ آف TT چارجز، سونی دھرتی اسکیم اور دیگر اسکیموں کے لیے استعمال کی جائے گی۔ افرادی قوت کو مارکیٹ کے جدید ترین تقاضوں کے مطابق تیار کرنے کے لیے سینٹرز آف ایکسلنس قائم کرے گی۔ بیرون ملک مقیم اہل وطن کی سہولت کے لیے امیگریشن لینڈسکیپ کو ڈیجیٹائز کیا جائے گا تاکہ امیگریشن کے پروسیجر کو آسان بنایا جا سکے اور لاگت میں کمی ہو۔ شکایات کے بروقت ازالے کے لیے کمپلینٹ ریزولوشن کا مؤثر نظام بنایا جائے گا۔ اس کے لیے ایک بین الاقوامی کال سینٹر کا قیام بھی عمل میں لایا جائے گا۔ نئے ایمیگرینٹس کے لیے جلد از جلد بیرون ملک آباد کاری کے لیے قرض کی سہولیات فراہم کرنے پر کام جاری ہے۔ بیرون ملک مقیم پاکستانیوں کی غیر معمولی خدمات کو تسلیم کرنے کے لیے محسن پاکستان ایوارڈ متعارف کرایا جا رہا ہے۔ اسی طرح کے دیگر اقدامات سمندر پار پاکستانیوں کی معاونت اور قومی ترقی میں ان کے تعاون سے فائدہ اٹھانے کے لیے حکومت کے عزم کی نشاندہی کرتے ہیں۔ جناب اسپیکر، ماضی میں برآمدات کو فروغ دینے کی کوششوں کے باوجود برآمدات میں خاطر خواہ اضافہ نہیں ہو سکا۔ اس شعبے کی اہمیت کو مد نظر رکھتے ہوئے ایگزم بینک کے ذریعے ایکسپورٹ ری فائنانس اسکیم کے لیے مختص رقم کو 3.8 ارب سے بڑھا کر 13.8 ارب روپے رکھنے کی تجویز ہے۔ ان اقدامات سے پورٹ فولیو میں 100 ارب روپے سے 280 ارب روپے تک اضافہ متوقع ہے۔ اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے ذریعے 539 ارب روپے کی ایکسپورٹ کریڈٹ کی فراہمی کی جائے گی۔ وزیر اعظم نے اس بات کو یقینی بنانے کی ہدایت دی ہے کہ اس سہولت کا کم از کم 20% حصہ SME سیکٹر پر مرکوز رہنا چاہیے۔ حکومت کی SME اسٹریٹجی کے تحت SMEs کے کریڈٹ کو 540 ارب سے بڑھا کر 1100 ارب روپیہ کیا جائے گا، جس میں سے 100 ارب روپے کا اضافہ اگلے مالی سال کے دوران ہی کر دیا جائے گا۔ مستقبل میں یہ قدم پاکستان کے برآمدی شعبے کو ایک اہم لائف لائن فراہم کرے گا۔ مزید برآں حکومت طویل عرصے سے زیر التفاع
DLTL क्लेम्स की मरहलावार अदायगी करेगी। एक्सपोर्टर की मदद के लिए रिस्क शेयरिंग स्कीम भी वज़ा की जा रही है। जनाब स्पीकर, बैरूनी सरमायाकारी हमारी अदायगों के तवाज़ुन और पाकिस्तान की साख में इजाफे के लिए अहम है। इस सिलसिले में ब्रादर और दोस्त ममालिक के साथ बातचीत और कोशिशें एक एडवांस स्टेज पर हैं। यहाँ मैं SIFC के किरदार को ज़रूर तस्लीम करना चाहूँगा, जो कि GCC ममालिक से ज़राअत, लाइफ स्टॉक, कानकुनी और सियाहत जैसे शोबों में सरमायाकारी को लाने के अमल की क़यादत कर रही है। मैं इस सिलसिले में वज़ीर आज़म पाकिस्तान के चीन के दौरे का जिक्र करना चाहता हूँ। इस दौरे का मकसद CPEC फ़ेज़ 2 को रिजुवनेट करना था। CPEC के इस फेज़ में चीनी कंपनियों को स्पेशल इकनॉमिक जोन के ज़रिए पाकिस्तान में सरमायाकारी के मौक़े फ़राहम किए जाएंगे। साथ ही साथ पाकिस्तानी कंपनियां चीनी कंपनियों के साथ जॉइंट वेंचर्स कर सकेंगी। CPEC फ़ेज़ 2 से मुल्क में सनती शोबे और बरामदात में इजाफे का एक नया बाब खुलेगा इंशाअल्लाह। दौरा चीन के लिए वज़ीर आज़म के वफ़द में पाकिस्तान की 97 अहम कंपनियों के नुमाइंदे शामिल थे। इस सिलसिले में चीन के शहर शेंजन में एक कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया। तवानाई, कल्चर, IT, फार्मास्यूटिकल्स, ज़राअत और फूड सेक्टर से मुतालिक 31 B2B MOU साइन किए गए। साथ ही कई पाकिस्तानी और चीनी कंपनियों के दरमियान मज़ीद MOUs पर गुफ्त शुनीद जारी है। इनका ताल्लुक आयरन एंड स्टील, मोबाइल सोलर सेल्स, EVs एंड मोबाइल्स, ऑटोमोबाइल्स, मैन्युफैक्चरिंग और टेक्सटाइल जैसे शोबों से है। साथ ही साथ BOI ने 6 मुख्तलिफ चीनी इदारों के साथ B2B कोलैबोरेशन के लिए MOUs साइन किए हैं। जनाब स्पीकर, पाकिस्तान को मौसमियाती तब्दीली के असरात का शदीद ख़तरा लाहक है और क्लाइमेट मिटिगेशन की कोशिशों को तक़वियत देने के लिए हुकूमत मुतअद्दिद इक़दामात पर काम कर रही है, जिनमें से चंद एक का जिक्र करना ज़रूरी है। क्लाइमेट मिटिगेशन एडेप्टेशन के इक़दामात पर अमल दरामद को यकीनी बनाने के लिए पाकिस्तान क्लाइमेट चेंज अथॉरिटी को फ़ाल बनाया जा रहा है। नेशनल क्लाइमेट फाइनेंस स्ट्रेटजी अक्टूबर 2024 तक तैयार कर ली जाएगी, जिसका मकसद ग्लोबल क्लाइमेट फाइनेंस को पाकिस्तान में लाना है, जिससे कार्बन एमिशन में कमी लाने के मंसूबों पर अमल किया जा सकेगा। नेशनल डिजिटल क्लाइमेट फाइनेंस मॉनिटरिंग डैशबोर्ड कायम किया जाएगा, जो कि क्लाइमेट फाइनेंस के हवाले से मिलने वाली बैरूनी इमदाद के बारे में डेटा मेंटेन करेगा। हुकूमत के बजटिंग एंड अकाउंटिंग सिस्टम में जेंडर एंड क्लाइमेट बजट टैगिंग कर दी गई है, जिससे इन सेक्टर्स के हवाले से पॉलिसी साजी और अमल दरामद में मदद मिलेगी। हुकूमत ई-बाइक्स के लिए 4 अरब रुपए और तवानाई की बचत करने वाले पंखों के लिए 2 अरब रुपए मुख्तस कर रही है। जनाब स्पीकर, अब मैं माली साल 2024-25 के बजट के अहम खदोखाल पेश करता हूँ। माली साल 2024-25 के लिए इक़्तिसादी तरक्की की शरह 3.6% रहने का इम्कान है। अफराते ज़र की औसत शरह 12% मुतवक्के है। बजट खसारा GDP का 5.9%, जबकि प्राइमरी सरप्लस GDP का 1% होगा। FBR के महसूलात का तखमीना 12,970 अरब रुपए है, जो कि रवां माली साल से 38% ज़्यादा है। चुनांचे वफाकी महसूलात में सूबों का हिस्सा 7,438 अरब रुपए होगा। वफाकी नॉन टैक्स रेवेन्यू का हदफ 3,587 अरब रुपए होगा। वफाकी हुकूमत की खालिस आमदनी 9,119 अरब रुपए होगी। वफाकी हुकूमत के कुल अखराजात का तखमीना 18,877 अरब रुपए है, जिसमें से 9,775 अरब रुपए इंटरेस्ट की अदायगी की जाएगी। PSDP के लिए 1,400 अरब रुपए का बजट मुख्तस किया गया है। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के ज़रिए 100 अरब रुपए इजाफी मुख्तस किए गए हैं। मजमूई तरक्याती बजट तारीख की बुलंद तरीन सतह पर यानी 1,500 अरब रुपए होगा। 2,122 अरब रुपए दफाई ज़रूरियात के लिए फ़राहम किए जाएंगे और सिविल इंतज़ामिया के अखराजात के लिए 839 अरब रुपए मुख्तस किए जा रहे हैं। पेंशन के अखराजात के लिए 1,014 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं। बिजली, गैस और दीगर शोबों की सब्सिडी के तौर पर 1,363 अरब रुपए की रकम
मुख्तस की जा रही है। 1777 अरब रुपए पर मुश्तमिल कुल ग्रांट्स बुनियादी तौर पर BISP, AJK, गिलगित बल्तिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा में ज़िम होने वाले इस्लाह, हायर एजुकेशन कमीशन, रेलवे, तरसीलात ज़र और IT के शोबे को फ़रोग देने के लिए मुख्तस की गई हैं। जनाब स्पीकर, पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम मुल्क को तरक्की, खुशहाली और समाजी फलाह की तरफ गामजन करने में कलीदी किरदार अदा करता है। ये जिद्दत बुनियादी ढांचे की तोसी और पायदार तरक्की के लिए कैटलिस्ट का काम करता है। हुकूमत ने 2024-25 के लिए तारीख में सबसे बड़ा फेडरल पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम वज़ा किया है, जिसका हुजम 1500 अरब रुपए है, जैसे कि मैंने अभी जिक्र किया, जो पिछले साल के नजर सानी शुदा हुजम से 101% ज़्यादा है। 1500 अरब में PPP प्रोजेक्ट्स के लिए 100 अरब शामिल हैं। इस मुश्किल सूरत हाल में तरक्याती बजट का ये हुजम इंफ्रास्ट्रक्चर को तरक्की देने और ट्रांसपोर्टेशन, तवानाई, IT और IB वसाइल के इंतज़ाम में अहम चैलेंजों से निमटने के लिए हुकूमत के अज़्म और इखलास का मज़हर है, ताकि मुआशी तरक्की में सहारा मिले और अहले वतन के मयार ज़िंदगी में बेहतरी आए। PSDP 2024-25 में जारी मंसूबों की तकमील को तरजीह दी गई है और तकरीबन 81% वसाइल जारी मंसूबों के लिए है, जबकि सिर्फ 19% वसाइल नए मंसूबों के लिए मुख्तस किए गए हैं। बुनियादी इंफ्रास्ट्रक्चर का शोबा वफाकी हुकूमत की जिम्मेदारी है। माली साल 2024-25 की PSDP में इस शोबे के लिए 59% रकम मुख्तस करने की तजवीज़ है। समाजी शोबे के लिए तरक्याती बजट का 20% रखने की तजवीज़ है। मुल्क में मुतवाज़न इलाकाई तरक्की को यकीनी बनाना एक आइनी जिम्मेदारी है। इसलिए आज़ाद जम्मू कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के ज़िम्मेशुदा अजला के लिए 10% वसाइल मुख्तस किए गए हैं। तकरीबन 11.2% वसाइल दीगर शोबों जैसे IT और टेलीकॉम, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, गवर्नेंस और प्रोडक्शन सेक्टर वगैरह के लिए मुख्तस हैं। PSDP 2024-25 के लिए नेशनल इकनॉमिक काउंसिल की तरफ से मंजूर करदा गाइडलाइन के मुताबिक दर्ज झेल मयार पर उतरने वाले मंसूबों को तरजीह दी जाएगी। स्ट्रेटेजिक एंड कोर प्रोजेक्ट्स जिनमें आबी वसाइल, ट्रांसपोर्टेशन, मवासलात और तवानाई के शोबों की तरफ ख़ास तवज्जो दी जाएगी। तमाम गैर मुल्की इमदाद से चलने वाले मंसूबे ताकि उनकी तकमील मुकर्रर वक्त पर हो सके, और तमाम शोबों में ऐसे मंसूबे जिन पर खर्चा 80% से ज़्यादा हो चुका है और जिन्हें माली साल 2024-25 के दौरान मुकम्मल किया जा सकता है और मईशत को बरवक्त माली और इक़्तिसादी फ़ायदा हासिल हो सकता है। बरामदात को सपोर्ट करने, पैदावारी सलाहियत में इजाफा, कम्पेटिटिवनेस को फ़रोग देने, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को फैलाने, इनोवेशन ड्रिवन एंटरप्राइजेज, सनती तरक्की, एग्रो इंडस्ट्री और सीड डेवलपमेंट, ब्लू इकॉनमी, साइंस और टेक्नोलॉजी, रिसर्च एंड डेवलपमेंट और इनोवेटिव इस्लाहात पर तवज्जो मरकूज़ करने वाले नए मंसूबों की भी हौसला अफजाई की गई है। इसके अलावा मुतवाज़न तरक्की और रीजनल एक्विटी और पायदार तरक्की के इक़दामात को भी PSDP 2024-25 में शामिल किया गया है। इक़्तिसादी तरक्की के सिलसिले में हम निजी शोबे के अहम किरदार को तरक्की के बुनियादी मुहर्रक के तौर पर तस्लीम करते हैं। इसके ज़रिए निजी शोबे की कोशिशों में हिस्सा डालने के लिए तैयार हैं। हम समझते हैं कि सरकारी और निजी शोबों के दरमियान ताउन न सिर्फ दोनों शोबों की ताकत में इजाफा करता है, बल्कि पायदार और जामे तरक्याती अहदाफ के हसूल के लिए ये ताउन इंतहाई ज़रूरी है। ट्रांसपोर्टेशन के शोबे में हाईवेज़ के नेटवर्क को बेहतर बनाने, बड़े शहरों और इलाकों के दरमियान राब्ते बढ़ाने और ट्रैफिक के बढ़ते हुए हुजम को संभालने के लिए मौजूदा इंफ्रास्ट्रक्चर को अपग्रेड करने के मंसूबों पर तवज्जो मरकूज़ की गई है। मज़ीद बराम ऐसे इक़दामात किए जा रहे हैं जिनका मकसद मुल्क के तवानाई के इंफ्रास्ट्रक्चर को वसअत देना और जदीद बनाना है, जिनमें हाइड्रो पावर डैम की तामीर, सोलर पावर प्लांट की तनसीब और ट्रांसमिशन लाइनें बिछाना शामिल है, ताकि बिजली की एफिशिएंट डिस्ट्रीब्यूशन को यकीनी बनाया जा सके और तवानाई की बढ़ाती हुई तलब को पूरा किया जा सके। मज़ीद ये कि फ़्लड रिडक्शन और ज़रई और घरेलू इस्तेमाल के लिए पानी की मुसलसल फराहमी को यकीनी बनाने के लिए डैमों, आबपाशी के निज़ाम और निकासी आब के नेटवर्क की तामीर के ज़रिए वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट पर ख़ुसूसी तवज्जो दी जाएगी। ये मंसूबे इंफ्रास्ट्रक्चर को तरक्की देने
اور ٹرانسپورٹیشن، توانائی اور آبی وسائل کے انتظام میں درپیش بڑے چیلنجز سے نمٹنے کے عزم کی عکاسی کرتے ہیں تاکہ اقتصادی ترقی میں مدد ملے اور شہریوں کی معیار زندگی کو بہتر بنایا جا سکے۔ اگلے مالی سال کی پی ایس ٹی پی میں انفراسٹرکچر فراہمی کے لیے 824 ارب روپے کی خطیر رقم مختص کرنے کی تجویز ہے، جس میں سے انرجی سیکٹر کے لیے 253 ارب روپے، ٹرانسپورٹ اینڈ کمیونیکیشن سیکٹر کے لیے 279 ارب روپے، واٹر سیکٹر کے لیے 206 ارب روپے، جبکہ پلاننگ اور ہاؤسنگ کے لیے 86 ارب روپے شامل ہیں۔ سماجی شعبے کے لیے رواں سال میں 244 ارب روپے کے مقابلے میں 280 ارب روپے مختص کرنے کی تجویز ہے۔ خصوصی علاقے آزاد جموں و کشمیر اور گلگت بلتستان کے لیے 75 ارب روپے، خیبر پختونخوا کے ضمن ہونے والے علاقوں کے لیے 64 ارب روپے اور سائنس اور آئی ٹی کے لیے 79 ارب روپے مختص کیے گئے ہیں۔ اسی طرح پروڈکشن سیکٹر بشمول زراعت کے لیے 50 ارب روپے مختص کیے گئے ہیں۔ پی ایس ٹی پی 2024-25 میں اسکلز ڈیولپمنٹ پہ خصوصی توجہ دی گئی ہے تاکہ ہمارے ملک کے نوجوان جدید نالج اور ٹریننگ حاصل کر کے روزگار حاصل کر سکیں اور ملک کی ترقی میں بھرپور ادا کر سکیں۔ کراچی نہ صرف ملک کا سب سے بڑا شہر ہے بلکہ ملک کی اقتصادی ترقی میں کراچی کلیدی کردار ادا کرتا ہے۔ اس لیے یہ بہت ضروری ہے کہ تمام سٹیک ہولڈرز کی مشاورت سے کراچی کے انفراسٹرکچر کو جدت کی طرف لے جایا جائے۔ اس کے لیے ایک جامع کراچی پیکیج کی تجویز ہے جس کے ساتھ ساتھ حیدرآباد، میر پور خاص، سکھر اور بے نظیر آباد کے لیے بھی منصوبے مرتب کرنے کی تجویز ہے۔ اسی طرح کراچی کو پانی کی سپلائی بہتر بنانے کے لیے K4 منصوبے کے لیے ایک خطیر رقم رکھنے کی تجویز ہے تاکہ اس اہم منصوبے کو تکمیل کی طرف لے جایا جائے۔ وزیر اعظم کی خصوصی ہدایت پر اسلام آباد کے ہسپتالوں کو ماڈرنائز کرنے کے لیے ایک جامع پلان مرتب کیا جائے گا تاکہ اسلام آباد، راولپنڈی، آزاد کشمیر، خیبر پختونخوا اور گرد و نواح کے علاقوں کی عوام کو علاج معالجے کی جدید سہولیات فراہم کی جا سکیں۔ خاص طور پر پاکستان انسٹیٹیوٹ آف میڈیکل سائنسز میں قائد اعظم ہیلتھ ٹاور کے نام سے ایک نیا منصوبہ شروع کرنے کی تجویز ہے جس کے لیے ایک خطیر رقم رکھنے کی تجویز ہے۔ جناب اسپیکر، اس سال کی ٹیکس پالیسی کے اہم اصول یہ ہیں: نمبر 1، ٹیکس بیس وسیع کر کے ٹیکس ٹو جی ڈی پی ریشو میں اضافہ کرنا۔ نمبر 2، انڈاکومنٹڈ اکانومی کو ختم کرنے کے لیے معیشت کی ڈیجیٹائزیشن۔ نمبر 3، پروگریسو ٹیکس سسٹم کے تحت زیادہ آمدن والوں پر زیادہ ٹیکس کا نفاذ۔ نمبر 4، نان فائلرز کے لیے کاروباری ٹرانزیکشنز کے ٹیکس میں نمایاں اضافہ۔ نمبر 5، کم آمدن والے طبقات کے لیے تحفظ۔ جناب اسپیکر، حکومت عوام کو زیادہ سے زیادہ ریلیف دینے کی کوشش کر رہی ہے۔ ان کوششوں کا مقصد یہ ہے کہ روزگار کے مواقع بڑھیں، ٹیکس دہندگان اور ڈاکیومنٹڈ سیکٹرز کے لیے کاروبار کو آسان بنایا جائے اور صنعتوں اور برآمدات کی حوصلہ افزائی کی جائے تاکہ اس سے زر مبادلہ کے ذخائر بڑھائے جا سکیں۔ جناب اسپیکر، اب میں انکم ٹیکس کے ان چند اہم اقدامات کی تفصیل پیش کرتا ہوں جو محصولات کے حوالے سے اٹھائے جانے کی تجاویز ہے۔ پرسنل انکم ٹیکس اصلاحات۔ ایف بی آر نے 2019 سے 2023 تک کارپوریٹ انکم ٹیکس اصلاحات نافذ کی۔ اب پرسنل انکم ٹیکس اصلاحات لاگو کرنے کی ضرورت ہے تاکہ پرسنل انکم ٹیکس کی شرح کو بین الاقوامی معیار کے مطابق کیا جا سکے۔ اس ضمن میں انکم ٹیکس چھوٹ 6 لاکھ روپے تک کی آمدن پر برقرار رکھنے کی تجویز ہے، اور یہ بھی تجویز ہے کہ تنخواہ دار طبقے میں میکسیمم ٹیکس سلیب میں اضافہ نہ کیا جائے، جبکہ ٹیکس سلیب میں کچھ رد و بدل تجویز کیا جا رہا ہے، تاہم نان سیلریڈ افراد کے زیادہ سے زیادہ ٹیکس کی شرح 45% رکھنے کی تجویز ہے۔ نمبر 2، برآمدات کے لیے نارمل ٹیکس کا نظام۔ اس وقت ایکسپورٹرز کی آمدن پر مجموعی وصولیوں کے لیے 1% کی شرح سے فائنل ٹیکس عائد کیا جاتا ہے۔ ایکسپورٹس ہماری معیشت کے لیے ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتے ہیں۔ ہم ایکسپورٹرز کو ہر ممکن سہولت فراہم کریں گے اور ان کے مسائل بشمول سیلز ٹیکس ریفنڈز میں ڈیلیز، توانائی کے شعبے کے مسائل وغیرہ کا تدارک کریں گے۔ ان کے ساتھ ساتھ یہ بھی ضروری ہے کہ ہر طبقہ اپنی آمدن کے مطابق ملک کی پائیدار ترقی میں اپنا حصہ ڈالے۔
हॉरिजॉन्टल इक्विटी के असूल के मुताबिक एक्सपोर्टर्स पर नॉर्मल टैक्स रजीम के तहत टैक्स आयद करने की तजवीज़ है। रियल एस्टेट पर कैपिटल गेन्स टैक्स में तरमीम। मौजूदा कानून में इमूवेबल प्रॉपर्टीज़ के कैपिटल गेन्स पर फाइलर्स और नॉन फाइलर्स दोनों के लिए होल्डिंग की मुद्दत की बुनियाद पर टैक्स लगाया जाता है। होल्डिंग की मुद्दत से कता नज़र 15% की शरह से टैक्स वसूल करने की तजवीज़ है, जबकि नॉन फाइलर्स के टैक्स रेट मुख्तलिफ स्लैब्स के तहत 45% तक करने की तजवीज़ है। इस कदम से मईशत को डॉक्यूमेंट करने में मदद मिलेगी। इसी तरह हाउसिंग सेक्टर से स्पेकुलेशन का खात्मा होगा और अवाम को अफोर्डेबल हाउसिंग की फराहमी में मदद मिलेगी। नंबर 4, सिक्योरिटीज़ पर कैपिटल गेन्स टैक्स का नया निज़ाम। मौजूदा कानून में फाइलर्स और नॉन फाइलर्स दोनों के लिए होल्डिंग की मुद्दत की बुनियाद पर सिक्योरिटीज़ पर कैपिटल गेन्स टैक्स लगाया जाता है। कैपिटल गेन्स पर टैक्स निज़ाम को तब्दील किया जा रहा है। 1 जुलाई 2024 के बाद होल्डिंग की मुद्दत से कता नज़र फाइलर्स के लिए 15%, जबकि नॉन फाइलर्स के लिए मुख्तलिफ स्लैब्स के तहत टैक्स की शरह 45% तक करने की तजवीज़ है। पाकिस्तान में इमूवेबल प्रॉपर्टीज़ की मुंतकली पर मुजव्वज़ा प्रोग्रेसिव विदहोल्डिंग टैक्स। इस वक्त फाइलर्स के लिए इमूवेबल प्रॉपर्टीज़ खरीदने पर फ्लैट 3% और नॉन फाइलर्स पर 6% टैक्स आयद है। ऐसे लोग टैक्स रिटर्न फाइल करने की आखिरी तारीख पर कभी रिटर्न फाइल नहीं करते, बल्कि जायदाद की ख़रीदारी के वक्त ट्रांजैक्शन करने से पहले रिटर्न फाइल करते हैं। मुकर्ररा तारीख तक टैक्स रिटर्न फाइल करने को यकीनी बनाने और नॉन फाइलर्स और ताख़ीर से रिटर्न फाइल करने वालों के लिए कारोबार की लागत बढ़ाने की गर्ज से ये तजवीज़ किया जा रहा है कि फाइलर्स, नॉन फाइलर्स और ताख़ीर से रिटर्न जमा करने वालों के लिए 3 अलग अलग रेट्स मुतारफ़ कराए जाएँ। इस हवाले से इन तीनों कैटेगरीज़ के लिए टैक्स की शरह में रद्द-ओ-बदल तजवीज़ किया जा रहा है। इस मुजव्वज़ा कदम का मकसद नॉन फाइलर्स पर टैक्स का बोझ बढ़ाना और ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट करना है। नंबर 6, सप्लाई चेन में ताजरों, होलसेलर्स और रिटेलर्स का जो स्कोप ऑफ टैक्स को बढ़ाना। इस वक्त सिर्फ मखसूस कारोबारी शोबों के डिस्ट्रीब्यूटर्स, होलसेलर्स, डीलर्स और रिटेलर्स से एडवांस इनकम टैक्स वसूल किया जा रहा है। ताजरों को डॉक्यूमेंट करने और नॉन फाइलिंग की हौसला शिकनी करने के लिए तजवीज़ किया जाता है कि तमाम कारोबारों की पूरी सप्लाई चेन के लिए एडवांस टैक्स वसूली के स्कोप को बढ़ाया जाए। नॉन फाइलर से एडवांस विदहोल्डिंग टैक्स की शरह 1% से बढ़ाकर 2.25% करने की तजवीज़ है। नंबर 7, मोटर गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन पर एडवांस टैक्स की वसूली इंजन कैपेसिटी की बजाय गाड़ी की कीमत पर तब्दील करना। मौजूदा कानून के तहत 2000 सीसी तक की गाड़ियों की खरीदारी और रजिस्ट्रेशन पर एडवांस टैक्स की वसूली इंजन कैपेसिटी की बुनियाद पर की जाती है। गाड़ियों की कीमतों में काफ़ी इजाफा हो चुका है और इसलिए टैक्स की असल पोटेंशियल से फ़ायदा उठाने के लिए ये तजवीज़ दी जा रही है कि तमाम मोटर गाड़ियों के लिए टैक्स वसूली की बुनियाद इंजन कैपेसिटी से तब्दील करके कीमत के तनासब पर कर दिया जाए। जनाब स्पीकर, अब मैं सेल्स टैक्स से मुताल्लिक चंद अहम तजावीज़ पेश करता हूँ। नंबर 1, ज़ीरो रेटिंग, रिड्यूस्ड एग्जम्पशंस और रिड्यूस रेट्स की छूट का खात्मा। हुकूमत पाकिस्तान टैक्स कवानीन में मसावात और इंसाफ के असूलों पर कारबंद है। इस चीज़ पर बार बार जोर दिया गया है कि टैक्स कवानीन में मुतअद्दिद एग्जम्पशंस दी गई हैं जो कि ना सिर्फ हुकूमत की आमदनी को कम करती हैं बल्कि समाजी और इक़्तिसादी तरक्की को भी मुतासर करती हैं। चनाचा हमने सेल्स टैक्स में दी गई मुख्तलिफ एग्जम्पशंस और कंसेशंस का जायज़ा लिया है और ऐसी बहुत सी अशिया की निशानदही की है जिन पर से कंसेशंस और एग्जम्पशंस को ख़त्म करने की तजवीज़ है। इनमें से कुछ को रिड्यूस रेट जबकि बाकी को स्टैंडर्ड रेट पर टैक्स किया जाएगा। इनकी तफसीलात फाइनेंस बिल में शामिल कर दी गई हैं। टेक्सटाइल और चमड़े के मसनूआत के टियर 1 रिटेलर्स पर GST रेट में इजाफा। तजवीज़ है कि टेक्सटाइल और चमड़े की मसनूआत के टियर 1 रिटेलर्स पर लागू सेल्स टैक्स के रेट को 15% से बढ़ाकर 18% कर दिया जाए। ये टैक्स बुनियादी तौर पर टेक्सटाइल और चमड़े की महंगी और ब्रांडेड मसनूआत पर लागू होगा। ये टैक्स उस तबके पर लागू किया जा रहा है जो ये महंगी अशिया ख़रीदने की इस्तिताअत रखता है। इससे आम शहरी पर कोई असर नहीं पड़ेगा। नंबर 3, मोबाइल फ़ोन्स को 18% स्टैंडर्ड रेट पर टैक्स करने की तजवीज़।
کنسیشنری ریٹس مارکیٹ میں چند مخصوص اشیاء کو فائدہ پہنچاتے ہوئے ڈسٹورشنز پیدا کرتے ہیں، جبکہ اسٹینڈرڈ ریٹ اس بات کو یقینی بناتا ہے کہ سب کو یکساں مواقع میسر ہوں اور مارکیٹ فورسز مؤثر طریقے سے کام کر سکیں۔ مندرجہ بالا وجوہات کی بنا پر تجویز ہے کہ موبائل فونز کی مختلف کیٹیگریز پر سیلز ٹیکس کا اسٹینڈرڈ ریٹ لاگو کیا جائے۔ نمبر 4، تانبے، کوئلہ اور کاغذ اور پلاسٹک کے اسکریپ وغیرہ پر سیلز ٹیکس ود ہولڈنگ کا اطلاق۔ اس وقت تانبے، کوئلے، کاغذ اور پلاسٹک اسکریپ سے متعلق سیکٹرز غیر منظم ہیں اور قومی خزانے میں ان کا کنٹریبیوشن نہ ہونے کے برابر ہے۔ ان سیکٹرز میں ٹیکسز کی ادائیگی کو یقینی بنانے کے لیے تجویز ہے کہ سیلز ٹیکس ود ہولڈنگ رجیم نافذ کی جائے۔ جناب اسپیکر، اب میں کچھ اسٹریم لائننگ اقدامات کی طرف آتا ہوں۔ آئرن اور اسٹیل اسکریپ پر ایگزیمپشن کا اطلاق۔ تجویز ہے کہ آئرن اور اسٹیل اسکریپ کو سیلز ٹیکس سے چھوٹ دے دی جائے۔ دیکھنے میں آیا ہے کہ رجسٹرڈ پرسن مارکیٹ سے بغیر سیلز ٹیکس چارج کیے اسکریپ خریدتے ہیں، چنانچہ ان کے پاس انپٹ ٹیکس نہیں ہوتا جس کے مطابق وہ آؤٹ پٹ ٹیکس ایڈجسٹ کر سکیں۔ اس کمی کو پوری کرنے کے لیے فیک فلائنگ انوائسز بنائی جاتی ہیں۔ اس رجحان کے خاتمے کے لیے تجویز ہے کہ آئرن اور اسٹیل اسکریپ کو سیلز ٹیکس کی چھوٹ دے کر فیک فلائنگ انوائسز کے رجحان کو ختم کیا جائے۔ ڈیفالٹ سرچارج ریٹ کو پالیسی ریٹ سے ہم آہنگ کرنے کی تجویز۔ اس وقت ان پیڈ سیلز ٹیکس اور ایف ای ڈی پر 12% سالانہ کا فکس ریٹ لاگو ہے۔ تجویز ہے کہ اس کو بڑھا کر کائبور پلس 3% کر دیا جائے تاکہ یہ اسٹیٹ بینک اور پاکستان کے پالیسی ریٹ سے ہم آہنگ ہو جائے۔ فیڈرل ایکسائز ڈیوٹی سے متعلق چند اہم تجاویز درج ذیل ہیں۔ نمبر 1، جعلی سگریٹ بیچنے کی سزا۔ مارکیٹ میں جعلی سگریٹوں کی دستیابی حکومت اور صحت عامہ کے اداروں کے لیے باعث تشویش ہے۔ ٹریک اینڈ ٹریس سسٹم کو متعارف کرانے کے باوجود تمباکو کی سمگلڈ، جعلی اور نان ٹیکس پیڈ مصنوعات کی مارکیٹ میں دستیابی ایک مسئلہ ہے۔ اس مسئلے کے حل کے لیے ٹیکس اسٹیمپس کے بغیر سگریٹ بیچنے والے ریٹیلرز پر سخت سزاؤں کے اطلاق کی تجویز ہے، جس میں ان دکانوں کو سیل کرنے کی تجویز شامل ہے۔ نمبر 2، ایسیٹیٹ ٹو پر ایف ای ڈی کا اطلاق۔ ایسیٹیٹ ٹو سگریٹ فلٹر کی پیداوار میں استعمال ہونے والا بنیادی عنصر ہے۔ تجویز ہے کہ ایسیٹیٹ ٹو پر 44,000 روپے فی کلو ایف ای ڈی عائد کی جائے۔ اس تجویز سے فارمل سیکٹر پر کوئی اضافی بوجھ نہیں پڑے گا، جبکہ انفارمل سیکٹر یہ ایف ای ڈی اضافی دے گا۔ نمبر 3، سیمنٹ پر ایف ای ڈی ریٹ میں اضافہ۔ اس وقت سیمنٹ پر 2 روپے فی کلو ایف ای ڈی عائد ہے۔ تجویز ہے کہ اس کو بڑھا کر 3 روپے فی کلو کر دیا جائے۔ نمبر 4، غیر منقولہ جائیداد پر ایف ای ڈی کا اطلاق۔ ریئل اسٹیٹ میں استحکام لانے اور اسپیکولیشن کو روکنے کے لیے نئے پلاٹوں، رہائشی اور کمرشل پراپرٹی پر 5% ایف ای ڈی عائد کرنے کی تجویز ہے۔ جناب اسپیکر، کسٹمز ڈیوٹی کی مد میں مندرجہ ذیل اہم تجاویز دی جا رہی ہیں۔ ایکوا کلچر کے فروغ کے لیے درآمدات پر رعایت۔ ایکوا کلچر کی ترقی کے لیے جھینگوں اور مچھلیوں کی فارمنگ کو فروغ دینے کی غرض سے اور فوڈ سیکیورٹی اور برآمدات میں اضافے کے مقاصد کے پیش نظر مچھلیوں اور جھینگوں کی افزائش نسل کے لیے منگوائے جانے والی فیڈ اور سیڈ کی درآمد کے ساتھ ساتھ فارمنگ، بریڈنگ، فیڈ مل اور پروسیسنگ یونٹس کی درآمد پر رعایتیں دی جا رہی ہیں۔ نمبر 2، سولر پینل انڈسٹری کے فروغ کے لیے درآمد پر رعایت۔ برآمد کرنے اور مقامی ضروریات پوری کرنے کے لیے سولر پینلز تیار کرنے کی غرض سے پلانٹ، مشینری اور اس کے ساتھ منسلک آلات اور سولر پینلز، انورٹرز اور بیٹریوں کی تیاری میں استعمال ہونے والا خام مال اور پرزہ جات کی درآمد پر رعایتیں دی جا رہی ہیں تاکہ درآمد شدہ سولر پینل پر انحصار کم کیا جائے اور قیمتی زر مبادلہ بچایا جا سکے۔ نمبر 3، ہائیبرڈ گاڑیوں کی درآمد پر کسٹم ڈیوٹی میں چھوٹ کا خاتمہ۔ نئی ٹیکنالوجی کے مطابق ہائیبرڈ اور عام گاڑیوں کے درمیان قیمتوں میں بہت زیادہ فرق کی وجہ سے ہائیبرڈ گاڑیوں کی درآمد پر کسٹم ڈیوٹی میں 2013 میں رعایت دی گئی تھی۔ اس وقت دونوں قسم کی گاڑیوں کی قیمتوں کا درمیان فرق کم ہو چکا ہے اور مقامی طور پر ہائیبرڈ گاڑیوں کی تیاری شروع ہو چکی ہے۔ اس لیے مقامی صنعت کو فروغ دینے کے لیے یہ رعایت اب واپس لی جا رہی ہے۔ نمبر 4، لگژری الیکٹرک گاڑیوں کی درآمد پر دی جانے والی رعایت کا خاتمہ۔ لگژری الیکٹرک گاڑیوں کی درآمد پر دی جانے والی رعایت
واپس لی جا رہی ہے کیونکہ $50,000 اور اس سے زائد قیمت کی گاڑیاں درآمد کرنے کی استطاعت رکھنے والے لوگ واجب الادا ٹیکس اور ڈیوٹیز بھی ادا کر سکتے ہیں۔ نمبر 5، شیشے کی مصنوعات پر درآمدی ڈیوٹی پر چھوٹ کا خاتمہ۔ گزشتہ چند برسوں میں مقامی طور پر تیار کردہ شیشے کی برآمد میں اضافے کا رجحان دیکھا گیا ہے۔ مقامی صنعت کی حوصلہ افزائی اور مدد کے لیے شیشے کی مصنوعات کی درآمد پر کسٹم ڈیوٹیز میں دی جانے والی رعایتوں پر چھوٹ ختم کی جا رہی ہے۔ نمبر 6، اسٹیل اور کاغذ کی مصنوعات پر درآمدی ڈیوٹی میں اضافہ۔ اسٹیل اور کاغذ کی مصنوعات، بال بیرنگز وغیرہ کی مقامی تیاری کی حوصلہ افزائی کے لیے ان تمام اشیاء کی درآمد پر ڈیوٹیز بڑھائی جا رہی ہے۔ جناب اسپیکر، مہنگائی کی وجہ سے لوگوں کی قوت خرید متاثر ہوئی ہے۔ تنخواہ دار طبقہ اس سے خاص طور پر متاثر ہوا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ حکومت اپنی مالی مشکلات کے باوجود سرکاری ملازمین کی مشکلات کا احساس کرتے ہوئے ان کے لیے ریلیف اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ گریڈ 1 سے 16 گریڈ کے سرکاری ملازمین کی قوت خرید بہتر بنانے کے لیے تنخواہوں میں 25% اضافہ کیا جا رہا ہے۔ جبکہ گریڈ 17 سے 22 گریڈ تک افسران کی تنخواہیں 20% سے اضافہ کیا جا رہا ہے۔ ریٹائرڈ ملازمین کی پینشن میں 15% اضافہ کرنے کی تجویز ہے۔ اسی طرح کم سے کم ماہانہ تنخواہ کو 32,000 روپے سے بڑھا کر 37,000 روپے رکھنے کی تجویز ہے۔ جناب اسپیکر، شہباز شریف صاحب نے دوسری بار جب وزیر اعظم کا منصب سنبھالا اس کے بعد صحافیوں اور میڈیا ورکرز کے لیے انہوں نے ہیلتھ انشورنس کی بحالی کا حکم فرمایا۔ میں آج اپنے صحافی بھائیوں کو اس اسکیم کی بحالی کی خوشخبری سناتا ہوں۔ پہلے مرحلے میں ملک بھر کے 5,000 صحافیوں اور میڈیا ورکرز کی ہیلتھ انشورنس ہوگی، جبکہ دوسرے مرحلے میں 10,000 صحافیوں اور میڈیا ورکرز کو صحت کا یہ بنیادی حق فراہم کریں گے۔ اس قدم پر میں عطا اللہ طاہر انفارمیشن منسٹر صاحب اور ان کی ٹیم کو مبارک پیش کرتا ہوں۔ جناب اسپیکر، آخر میں وزیر اعظم، نائب وزیر اعظم، کابینہ کے ساتھیوں، وزیر مملکت برائے خزانہ اور دونوں ایوانوں کے اراکین کی حمایت اور مشورے کے لیے ان کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں۔ میں فائنانس ڈویژن، FBR اور پلاننگ ڈویژن کی انت تک محنت کا بھی تہہ دل سے مشکور ہوں۔ ہم اپنے ملک اور اس کے عوام کی ترقی کے لیے اپنی کوششیں جاری رکھیں گے اور اللہ تعالیٰ کی مدد سے پاکستان کو اقوام عالم میں اس کے جائز اور مستحق مقام تک پہنچائیں گے انشاءاللہ۔ آخر میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہماری اقتصادی بحالی اس وقت تک ممکن نہیں ہو سکتی جب تک قومی اتفاق رائے نہ ہو۔ معاشی کامیابیاں حاصل کرنے والے ملکوں میں اپنی معاشی اصلاحات مشترکہ کوششوں اور مفادات کو پیش نظر رکھتے ہوئے کی ہیں۔ ہم صرف اس صورت میں کامیاب ہوں گے جب ہم تمام سٹیک ہولڈرز اپنی ذاتی اور پارٹی مفادات سے بلند ہو کر ان معاشی اصلاحات پر عمل درآمد کریں گے۔ یہاں میں اپوزیشن بینچز میں بیٹھے ساتھیوں سے خصوصی گزارش کروں گا کہ وہ اس بجٹ کے حوالے سے ہماری زیادہ سے زیادہ رہنمائی کریں تاکہ ہم مل کر پاکستان کو ترقی کی منزل کی طرف لے جا سکیں۔ اللہ تعالیٰ ہماری ان کاوشوں میں مدد کرے۔ پاکستان زندہ باد۔ سینیٹر محمد اورنگزیب۔ سینیٹر محمد اورنگزیب، Minister for Finance, to move item number 3. Senator Mohammad Aurangzeb, Minister for Finance and Revenue, to move item number 3. Senator. ایک منٹ جی منسٹر صاحب، یہ آئٹم نمبر 3 موو کیجئے۔ اسپیکر صاحب، نہیں میرے پاس آ جائے۔ I beg to lay before the National Assembly the following papers.
Number 1, annual budget statement for fiscal year 24-25, including revised estimates for fiscal year 23-24. Number 2, demands for grants and appropriations for fiscal year 24-25. Number 3, regular and technical supplementary grants for fiscal year 22-23 and fiscal year 23-24. Number 4, excess budget statement for fiscal year 22-23. The annual budget statement for the financial year 2024-25, including revised estimates for the financial year 23-24, the demand for grants and appropriations for the financial year 2024 and 25, regular and technical supplementary grants for financial year 22-23 and 23-24, and excess budget statement for the financial year 22-23 stands laid. Senator Mohammad Aurangzeb, Minister for Finance, to move item number 4. Mr. Speaker, I beg to introduce a bill to give effect to the financial proposals of the federal government for the year beginning from the first day of July 2024 and to amend certain laws, the Finance Bill 2024. The bill to give effect to the financial proposal of the federal government for the year beginning on the first day of July 2024 and amend to certain laws, the Finance Bill 2024 stands laid. आपके जो बुक्स के सेट हैं ये आप बाहर से प्लीज ले लीजिएगा पार्लियामेंट के प्रेमिसेस से. The House is adjourned to meet again on Thursday, the 20th of June 2024 at 5 p.m.